السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک مشہور ترین شخص کا واقعہ جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے والد۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک نہایت ہی مشہور ترین شخص رہا کرتا تھا اور اس شخص کا نام آزر تھا، اور یہ شخص آزر بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ اور اسی بستی میں ایک نہایت ہی بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت سارے بت تھے۔ بت ان کی بہت ہی زیادہ تعداد تھی اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور آزر کا بیٹا نہایت ہی عقل مند تھا اور عقل مند بچے کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، اور ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بتوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے اور لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ یہ حقیقت میں بت تو پتھر ہیں، اور یہ خوب جانتے تھے کہ بت تو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ بے شک بت تو نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بے شک مکھی ان کے اوپر بیٹھ جاتی، بس یہ بت ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہ بھی مشاہدہ کرتے کہ بے شک چوہے ان کا کھانا کھا جاتے، بس بت ان کو نہیں روک پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کہتے تھے کہ آخر لوگ بتوں کی کس وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ آخر لوگ کس وجہ سے بتوں سے مانگتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے، اے میرے محترم والد، آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ اے ابا جی، آپ ان بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ اے ابا جی، آپ اس کس وجہ سے ان بتوں سے سوال کرتے ہو؟ بے شک یہ بت تو نہ ہی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں، بے شک یہ بت تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پھر آپ کس وجہ سے ان بتوں کے آگے کھانا اور پینا کی چیز رکھ دیتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، بے شک بت تو نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ اور آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد غصہ ہو جاتے اور بات کو سنتے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت کرتے اور ان لوگوں کو بھی غصہ کرتے اور ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، تب لوگ کو سمجھ میں آئے گا۔ عید کا دن آیا، لوگ بہت خوش ہوئے اور لوگ عید کے لیے نکلے اور بچے بھی نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام گھر میں اکیلے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس جا پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کچھ بولتے نہیں ہو؟ تب اسی طرح خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کلہاڑی پکڑی اور ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی سے بتوں کو توڑ ڈالا، البتہ سب سے بڑے بت کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کی گردن پر ٹانگ دی۔ لوگ واپس لوٹے، عید کی خوشیاں منائی اور تب کنبے میں داخل ہوئے اور لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ بتوں کو سجدہ کریں گے کیونکہ وہ تو عید کا دن تھا، لیکن لوگوں کو تعجب میں پڑ گئے، وہ سب وحشت زدہ ہو گئے۔ ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا اور وہ بہت ہی غصہ ہوئے اور کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو ہمارے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کا نام ابراہیم ہے۔ لوگ کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تم نے یہ سب حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل، یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تم لوگ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ لوگ تو جانتے تھے کہ بت تو حقیقت میں پتھر ہیں اور یہ بھی خوب جانتے تھے کہ پتھر نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ بڑا بت بھی پتھر ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بڑا بت چلنے اور حرکت کرنے بھی قادر نہیں ہے، اور بلکہ بڑا بت بتوں کو توڑنے پر قادر نہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ بت کچھ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تم کیسے ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ اور بے شک ان کے حال یہ ہے کہ بت نہ تو نقصان دیتے ہیں اور نہ ہی فائدہ، اور تم لوگ کس وجہ سے ان بتوں سے سوال کرتے ہو؟ اور ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، اور تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے
کیا تم کچھ عقل نہیں رکھتے؟ لوگ اس پر خاموش ہوئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا اور ہماری معبودوں کی توہین کی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیا ہونی چاہیے اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا بدلہ دیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور اسی طرح ہوا۔ انہوں نے مشرکین نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونک دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کے لیے سلامتی والی بن جا، اور اسی طرح ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اور یہ دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی خوش خرم ہے اور صحیح سالم ہے، تو لوگ حیرت اور وحشت میں پڑ گئے۔ اور ایک رات کو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ایک ستارہ دیکھا تو آپ نے کہا یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ اور جب سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سب سے بڑا ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ جب سورج بھی رات کو غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرا رب تو اللہ ہے، وہ تو زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے تو غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو بہت طاقتور ہے، ستارے تو کمزور ہیں اور ان پر تو صبح غالب آ جاتی ہے، اور چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے، اور سورج کمزور ہے، اس پر رات اور بادل غالب آ جاتے ہیں، اور ستارے میری مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود کمزور ہیں، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا، کس طرح کرے گا، وہ تو خود ضعیف ہے۔ سورج کیسے میری مدد کر سکتا ہے، وہ تو خود لاچار ہے، میری مدد تو اللہ ہی کرے گا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہی ذات غالب نہیں ہو سکتی، اور وہی طاقتور ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔